أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي انشاءاللہ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی آیات میں منافقین کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ کردار ہے کہ ان کو کہتے تھے کہ یہ کیوں گئے جہاد میں، اگر وہ ہماری بات مان لیتے اور یہاں ٹھہرے رہتے اور جہاد کے لیے نہ نکلتے تو وہ اس طرح قتل نہ کیے جاتے۔ تو اللہ نے ان کو جواب میں فرمایا کہ آپ اپنے آپ سے موت کو روکو، جو آپ نہیں کر سکتے۔ موت تو آپ کو ہر حال میں، کسی بھی صورت میں آپ موت سے نہیں بچ سکتے۔ اگر تم سچے ہو اور اپنی اس بات میں، تو اپنے آپ سے موت کو دور کر لو۔ اب یہ بات جب ہو گئی بار بار کہ یہ فوت ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، اس کے بچے رہ گئے اور اس کی دنیا تباہ ہو گئی اور وہ تو بیچارہ نوجوانی میں چلا گیا، یہ تو عام باتیں ہوتی ہیں جب انسان مر جائے اور خاص کر پہ قتل کیے جائے اور جہاد میں، تو مسلمانوں کے ذہن میں بھی ایک عجیب قسم کی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ اور منافقوں کے لیے بھی جواب دینا ضروری ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی تربیت بھی ہے، ہدایت بھی ہے اس قرآن کریم میں جو ہدایت کی کتاب ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان شہداء کے بارے میں جن کے بارے میں یہ منافقین یہ تصور کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی یہ تصور دیتے تھے کہ بہت بڑا نقصان کیا انہوں نے، لوگ شہید ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور ہرگز گمان نہ کرو، ہرگز یہ خیال نہ کرو، یہ بات ذہن میں ہی نہ لاؤ، الذین، ان لوگوں کو جو، یعنی ان لوگوں کے بارے میں جو قتلوا، قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتا، مردے، یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اللہ کے پاس، صرف زندہ نہیں ہے، اللہ کے پاس، یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب آیات ہے۔ اس طرح ایک آیت سورہ بقرہ میں بھی گزر ہو چکی تھی کہ ان کو شہید کو موت یا مرد نہ کہا کرو۔ یہاں چند باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ روح جب پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کی ہے روح، اس کو مرنا نہیں ہے، وہ زندہ ہی زندہ ہے۔ ہاں، انتقال کیا جاتا ہے، منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، اسی طرح۔ اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے روح کے لیے واپس جانا یہ ناممکن کیا ہے۔ جس طرح ایک دفعہ روح اس دنیا میں پیدا ہو جائے، ایک جسم میں آ جائے، اس روح کو، یعنی اس جسم جس کو ہم اپنی زبان میں زندگی کہتے ہیں، عربی میں حیات اس کو کہتے ہیں، یہ واپس نہیں جا سکتا، یہ دوبارہ اپنی پہلی حالت میں نہیں جا سکتا، یہ اس طرف جائے گا، یہ دوسری طرف جائے گا۔ پھر جب دنیا میں جسم اور روح یہ دونوں آپس میں ملے ہوں، یعنی روح اس جسم میں ہو، دنیا زندگی کی جو جسم ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ بڑھوتری کی طرف 40-45 سال کے بعد، پھر بڑھاپے کی طرف، یہ اس کا جسمانی حالت ہے، جسمانی حالت کمزور ہوتی جاتی ہے، پہلے بہتری کی طرف، پھر آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف، پھر وہ روح اس سے نکالی جاتی ہے۔ یہ روح زندہ ہے پھر بھی، ہاں، روح اور جسم کی یہ دونوں کا ملاپ جو ہے، جو اتصال ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح نہیں رہتا جس طرح کہ پہلے تھا، اس طرح نہیں رہتا۔ روح جاتا ہے پھر واپس اوپر۔ دو نام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، ایک علین ہے، ایک سجین ہے۔ علین اوپر، اعلیٰ اوپر، یعنی جنت کی طرف، ایک جاتا ہے نیچے کی طرف، سجین، سجن، جیل کو کہتے ہیں، نیچے کی طرف، ایک نیچے کی طرف جاتا ہے۔ جو اوپر کی طرف جاتا ہے
وہ روح زندہ ان کو رزق دینا یہ ہر مومن کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، لیکن شہید کی طرح شہید کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ موت کے ساتھ جو تیسری زندگی ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، قبر کی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس زندگی سے شہید کی روح کو بائی پاس کیا جاتا ہے. یہ زندگی اس کی نہیں ہے شہید کی، وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے. اور وہاں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی جو باغیچے ہیں عرش کے نیچے، ان میں قندیلیں ہیں، گھونسلے، اور ان گھونسلوں میں پرندہ، ایک سبز پرندے کی شکل میں، اس میں یہ روح ڈالی جاتی ہے، یہ شہید کی روح. اور وہاں جنت میں وہ پھیرائے جاتے ہیں، وہیں وہ کھاتی پیتی اور وہ زندہ رہتے ہیں. تو روح زندہ ہی زندہ ہے، وہ تو مرا ہی نہیں ہے. جسم کا کیا حالت ہے؟ جسم یہاں سے منتقل ہو کر قبر کی طرف، قبر سے روح کا روحانی طور پر اس کی جو انعامات ہیں اور جو سزائیں ہیں کافر کی یا مجرم کی، اتنا تعلق ضرور ہے کہ قبر میں جو عذاب اس کو دیا جاتا ہے، یہ اس کی تعلق کی مثال، آسان مثال جو ہے وہ خواب ہے. جس طرح ہم سوتے ہیں خواب دیکھتے ہیں، تو جسم تو ہمارا بستر پر پڑا رہتا ہے، لیکن روحانی طور پر ہم کہیں جاتے ہیں، کہیں باغوں میں چکر لگاتے ہیں، اور کبھی جیل اور آگ میں ڈالے جاتے ہیں خواب میں. روح وہاں چلتا پھرتا ہے، لیکن جسم کے ساتھ بھی تعلق ہے، جسم کے ساتھ بھی تعلق ہے. تھکاوٹ ہوتی ہے جب صبح ہم اٹھتے ہیں، جب برا خواب دیکھتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، جسم پہ اثرات ہوتے ہیں، اس کے جسم کی بھی اثرات. اسی طرح کا ایک جسم اور روح کا ایک تعلق ہے. تو جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالی کی راہ میں، اس کے ساتھ اعلیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو راستے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ شہادت کے ساتھ ہی فرشتے آ کر ان کے خون پر وہ لڑتے ہیں. وہ اپنے جسم پر ان خون سے جس طرح ہم مہندی لگاتے ہیں، اسی طرح خوبصورتی بناتے ہیں اس کے خون سے، اور پھر ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں. ایک حدیث ہے واضح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شہداء، اللہ تعالیٰ شہداء کو انعامات دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بتاؤ اور کیا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں تو سب کچھ مل رہا ہے. پھر پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر وہی جواب دیا جاتا ہے. پھر پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر وہی جواب دیا جاتا ہے. آخر میں یہ شہید سمجھتے ہیں کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ضرور پوچھتا ہے کہ ہم کچھ سوال کریں. تو وہ سوال کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں کہ ہم تیری راہ میں لڑیں اور شہید ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واپس نہیں جانا ہے. یہ فیصلہ میں نے کیا. اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے. یہ مہر ہے اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے بعض فیصلوں پر، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ واپس نہیں جانا ہے. تو ایک تو واپس بھی نہیں جانا ہے، دوسری ان کو اتنی خوشی ہے اس شہادت میں کہ وہ صرف اگر آرزو ہے تو صرف یہی کرتے ہیں، باقی کوئی ہے. تو ایسے شہداء پر جنگ احد میں یا جنگ بدر میں یا کسی بھی جہاد میں وہ ہو جائیں، یہ کوئی پریشانی کی بات ہے، یہ کوئی غم کی بات ہے یا افسوس کی بات ہے؟ انہوں نے کوئی بہت برا سودا کیا؟ یہ تو منافقین ہے، ان کے مقصد تو دنیا ہے، دنیا کی زندگی کا حصول ہے. وہ یہ کیا سمجھے؟ ان کو تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. اور مسلمان کے لیے تو یہ خوشی کی اور مبارک. میں نے خود دیکھے ہیں، اکثر لوگ میں نے افغانستان جہاد میں دیکھے ہیں کہ جب وہ شہید ہو گئے تھے تو ان کے والدین مبارکباد دیتے تھے، مبارک ہو مبارک ہو. یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اب مانسی کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور گمان نہ کرو ان لوگوں پر جو قتل کی گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتا، مردے، یعنی کہ وہ مردے ہیں، وہ مردے نہیں ہیں، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے.